آج کے طالب علم بہت جلدی اور بغیر کسی محنت کے پھل پانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم بغیر کسی محنت کے ہر وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ خواہش رکھنا ایک اچھی بات ہے، لیکن طالب علم کے حوالے سے اگر وہ کچھ بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھے، تب اپنی محنت کا آغاز کرے، تب اپنے کریئر کا آغاز کرے، تو پھر وہ بہت جلد کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور میں امید کروں گا کہ آج کی یہ باتیں سننے کے بعد طالب علم نہ صرف ان پر عمل کرے گا بلکہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اچھے مارکس حاصل کر سکے۔ آپ جس بھی کتاب میں کمزور ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کتاب کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے۔ آپ اس ٹیچر کے ساتھ اپنی لگاؤ کو بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ جو انسان مائنڈ ٹو مائنڈ سیکھتے ہیں وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچر پریفرنس نہیں دے رہے ہوتے، اور ہم دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ نے اگر کسی استاد سے سیکھنا ہے، میکینک بننا ہے اور الیکٹرک وغیرہ کا یا کسی موٹر سائیکل کا یا بائک کا یا کسی بھی چیز میں آپ کو کوئی ملکہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اس استاد کے پلے پڑنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیچر کو جو ہے نا وہ ہم نہیں عزت دے رہے ہوتے، ہم اتنا اہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس لیے ہم جو ہوتا ہے نا اپنے سبجیکٹ میں پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ آپ نے یہ کرنا ہے گائز کہ اپنے اس ٹیچر کے ساتھ اپنا جو بیہیویئر ہے، جو اپنا جو تعلق ہے، جو اپنی لگاؤ ہے، اس کو آپ نے بڑھا دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محنت تو اس میں اٹ کین ناٹ بی ڈینائڈ۔ یہ دنیا کی ایک ایسی طاقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو اوبویسلی محنت اور لگن، ٹھیک ہے جی، پہلی چیز تھی آپ کو لگن، اور دوسری ہے محنت جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑتی۔ اب دیکھیں اس میں ہوگا یہ، جب آپ ہارڈ ورک کریں گے، ہارڈ ورک کا سب کو پتہ ہے ہوتی کیا ہے، مین ٹو سے کہ ریپیٹ کرنا، بار بار یاد کرنا، اسے یاد کرنے کے بعد لکھنا، ایرر فری کرنا، دیٹ از کالڈ ہارڈ ورک۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا، اس میں تھوڑا سا مسالہ ایڈ کر لینا ہے۔ وہ اس چیز کا مسالہ ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے محنت کو لگن سے کرنا ہے، اور جب اس کے اندر ایک شوق، دلکشی، کشش، اٹریکشن چیز آئے گی، تو پھر اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آئیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا 110% اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، تیسری چیز جو ہمارے طالب علم ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ پون کرتے ہیں چیزوں کو۔ مطلب ہم نے کئی ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو پری 9th میں بھی ہوتے ہیں یا ارلی ہوتے ہیں، وہ بہت سا جو ہے وہ ٹائم زیادہ پڑھنے کے باوجود پاس نہیں ہو پاتے، بیکاز دے تھاٹ دیٹ کہ ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے، سمے بہت زیادہ ہے، ہم اس کو گین کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ وقت کو جو ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اوبے کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو پھر اوبویسلی آپ جو ہے وہ اپنے میدان میں اپنی جو کامیابی ہوگی اس کے قریب تر چلے جاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو پوسٹ پون نہیں کرنا۔ ایک پوسٹ پون ہونے میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پوسٹ پون ہونے سے مراد کیا ہے؟ پوسٹ پون کرنے سے مراد یہ ہے کہ لائک آج آپ کو ڈائری ملی ہے، آج آپ کو سبق ملا ہے، آج آپ کو کام ملا ہے، جو بھی ٹاسک ملا ہے، آپ اس کو مطلب پورا نہیں کر پاتے۔ 2 بکس کا کر لیا، 3 کا کر لیا۔ اوبویسلی زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو لائک کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ میتھ کا کر لیا، انگلش کا کر لیا، سائنس کا سبجیکٹس کا کر لیا، اور جو ان کے لیے ایزی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ نہیں کرتے۔ تو نتیجتاً انہوں نے آپ کو مارکس اچھے دینے ہوتے ہیں، انہوں نے مارکس آپ کے گین کرنے ہوتے ہیں، بڑھانے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے، آپ ان کو اتنا مطلب مشکل نہیں سمجھتے، تو جس وجہ سے آپ کے مارکس جو ہے نا وہ بہت کم آتے ہیں۔
تو ایسے مضامین جس میں آپ ویک ہوتے ہیں یا آپ شارپ میں، آپ نے نا پیرالل لے کے چلنا ہوتا ہے، اور جو جس میں آپ کے لیے ٹف ہیں جو ٹائم زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، جو زیادہ لیتے ہیں، آپ نے ان سبجیکٹس کو جو ہے نا وہ ٹائم کی جو ہے وہ ایک تعداد، نمبرنگ کی تعداد ٹائم کے حوالے سے اس کو نا آپ نے انکریز کر دینا، اس کو آپ نے بڑھا دینا ہوتا ہے۔ تو جو نیکسٹ تھنگ ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے جو ریویژن ہے نا اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایز لائک آپ ہفتہ ہے اور سنڈے ہے، اتوار ہے، تو آپ ان دنوں کیا کرتے ہیں کہ ہفتے کی رات کو آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنے کام کو لے کر کے جو بھی آپ کو ہے، جو پیچھے سے ہے وہ نا وہ ریوائز کرتے ہیں آپ۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات اس کے بعد سنڈے جو ہوتا ہے، سنڈے کے مڈ ڈے تک آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا ریوائز کرتے رہتے ہیں۔ آپ ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کے بعد ہاف ڈے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اپنی ڈائری یاد کرتے ہیں۔ تو جو بچہ ایسا کرتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے اور ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو نیکسٹ تھنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے وہ ہے پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی۔ یہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے اسٹوڈنٹس میں۔ اب دیکھیں ہر بچے کا نا دل کرتا ہے میں ٹاپ کروں، مارکس اچھے لوں، اپنے پیرنٹس کے سامنے، ٹیچرس کے سامنے، اپنے سوسائٹی کے اور اپنے ریلیٹیوز کے سامنے اپنا ایک مقام بلڈ کروں، لیکن ہوتا بہت کم ہے ایسے۔ اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی چیز جو ہے اس کو آپ کہیں گے ریگولیٹری۔ ریگولر سے مراد، اب دیکھیں میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوں، ریگولر سے مراد روز آنا اور روز جو ہے نا وہ یاد کرنا۔ روز آنا اور روز یاد کرنا، روز اسکول آنا، اکیڈمی آنا، ٹیوشن اپنے ٹیچر کے پاس جانا، اس کو آپ ریگولیٹری کہیں۔ اور دوسری بات ہوتی ہے پنکچویلٹی۔ پنکچویلٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں کہ پوسٹ پون نہیں کرنا، کہ آپ نے اپنے کام کو جو ہے نا وہ آج ہی کرنا ہے، ابھی ہی کرنا ہے، کل پہ نہیں ڈالنا ہوتا۔ اپنے ٹاسک کو اپنے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی جو بھی ہے اسے اٹ مسٹ بی ایرر فری۔ آپ اس کی کوئی گنجائش نہ چھوڑیں آپ، تو وقت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا کہ اب یقین مانیں آپ کے جو ہے نا سوچ سے بھی زیادہ اچھے مارکس آئیں گے۔ اور جو ہے وہ اپنے کام کو، اپنے ٹاسک کو روز آپ ریگولر طریقے سے، کئی بچے لیٹ آتے ہیں، کبھی جلدی چلے جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ایک تعلیمی کارکردگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ ایسا اگر کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ ایک اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا جو ہے نا ٹائم ویسٹ ہے۔ جو چیز آپ روزانہ بچے کو نہیں دے سکتے، جو چیز آپ ڈیلی اور ٹائم پہ بچے کو، آپ دیکھیں نا ایک سمپل سی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک پودا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ کبھی کبھار پانی ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھار آپ اس کی کیئر کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھ لیا، کبھی نوٹس کیا، کبھی نہ کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک جو ہے جس طریقے سے اس کی نشو و نما ہونی ہے، گروتھ ہونی ہے، گرو ہونا ہے، اس نے نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، نیور اینڈ ایور۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح تعلیم کا بھی بڑا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی خوراک، یہ آپ کے سانس، یہ آپ کے جو ہے وہ زندگی، یہ آپ کی جو ہر چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک اس کا تسلسل ہوتا ہے، ایک اس کا سسٹم ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، سب پیرنٹس کو، وہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس تو چونکہ وہ کرتے ہیں نا تھوڑی سی سستی، لیکن اگر پیرنٹس چاہیں تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے نا تو وہ بہت ضروری ہے، جو لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ ہے کنسیپچول پڑھنا۔ اب ہوتا کیا ہے، میں نے نوٹ کیا ہمارے سپرویژن میں یہ چیز آئی ہے اور ہماری آبزرویشن ہے کہ چونکہ بچے جو ہیں وہ رٹا مارتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے، بچے کو رٹا نہیں مارنا، اس کو کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ جو ذہین بچے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ایک ٹاپک کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھ کے لکھ دیتے ہیں، تو دیٹس آل، ان کے بڑے اچھے مارکس آ جاتے ہیں اور پورے مارکس ملتے ہیں۔ لیکن جو بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو بہت ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے مارکس کم آتے ہیں، تو وہ اپنی جو ایبیلٹی ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا نہیں جانتے۔ اس کے لیے آپ اپنے ٹیچر سے مشورہ کریں، ان سے آپ رائے لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آباد کرے۔
اور اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اچھے سے اچھے گول اسکور کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔